السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في مقام آخر: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. محترم سامعین کرام، صدر اجلاس و ناظم اجلاس اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور جامعات کے طلباء اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء اس رب کائنات ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور ہمیں اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد بے شمار اور لاکھوں درود و سلام نازل ہو سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے، پورے انس و جن کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے آخری پیغمبر اور نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے یا جو چیز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یقیناً یہ موضوع بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس دنیا کے اندر ہر شخص جب بھی کوئی پروگرام بناتا ہے، چاہے وہ شادی کرنے کا ہو، چاہے وہ گھر بنانے کا ہو، چاہے پراپرٹی خریدنے کا معاملہ ہو، تو ان تمام معاملات کے لیے ہر آدمی اپنے ساتھ اپنی بہت ساری ذمہ داریوں کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے، جبکہ اسے معلوم ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر دونوں پہلو مضمر ہے۔ انسان کو کامیابی بھی مل سکتی ہے اور ناکامی سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، لیکن فکر آخرت جس کے تعلق سے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے بالکل واضح طور پر ہمارے لیے واضح تعلیمات بیان کر دی ہیں، جس کے اندر صرف اور صرف کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کیا تو ہمیں اس میں ناکامی کا کوئی 1% بھی ایسا موقع نہیں ملتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں۔ ہمیں کامیابی ہی کامیابی اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی ہے۔ عزیز ساتھیوں، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور جو کچھ اس نے اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر کیا ہے اسے اس کا صلہ عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور جو شخص جہنم سے دور ہوا، جہنم سے اسے دور کیا گیا، وہی شخص اور جنت کے اندر داخل کیا گیا، وہی شخص کامیاب ہو گیا۔ اور دنیاوی زندگی ایک دکھاوے کی زندگی ہے، ایک دھوکے کی زندگی ہے، ایک صرف نمائش والی چیز پائی جاتی ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیاوی زندگی مال و متاع ہے، دیکھنے کی چیز ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور ابدی زندگی، بہترین زندگی، باقی رہنے والی زندگی اگر وہ چیز ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی زندگی۔ اب آئیے دوستو دیکھیے کہ ہم اور آپ اس اخروی زندگی کے لیے، ابدی زندگی کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، کتنے سوچ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسے کوئی انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو لے، سمندر کے اندر داخل کر دے اور پھر اپنی انگلی کو اوپر اٹھائے تو جتنا پانی وہ دیکھے گا کہ سمندر سے کتنا پانی کم ہو گیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، زمین کے اوپر مربع بنا رہے ہیں، لکیریں کھینچ رہے ہیں، اس کے بعد اس مربع کے اندر سے ایک لمبی لکیر آگے کھینچ دیا، اور اس کے بعد اس کے داہنے طرف بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ مربع جو ہے اور اس کے بیچ کا جو حصہ ہے بیچ میں انسان ہے، مربع اس کی موت ہے، اور جو لمبی لکیر ہیں عزیز ساتھیوں یہ اس کی آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں جو انسان ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ ایک تیار ہوا دوسرے کی فکر ہم کر رہے ہیں، اور جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں اس کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ انسان کے لیے آفتیں اور مصیبتیں ہیں۔ ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری اس کی جگہ پہ آتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری آ جاتی ہے۔ غور کیجئے دوستو، یہ دنیاوی زندگی بہت ہی حقیر زندگی ہے، اور جو بھی دن آپ کے لیے چلا جاتا ہے وہ دن دوبارہ واپس نہیں آتا ہے۔ چنانچہ امام مجاہد جو مفسر قرآن ہیں وہ بیان کرتے ہیں دن کے تعلق سے کہ ہر دن، ہر روز دن کہتا ہے اے ابن آدم آج میں تم پر داخل ہو رہا ہوں، اور جب میں یہاں سے ختم ہو جاؤں گا یعنی شام ہو جائے گی تو مجھے لپیٹ دیا جائے گا، مجھے بند کر دیا جائے گا، اور پھر قیامت تک دوبارہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ اور پھر جب وہ وقت آئے گا تو اس موقع پر آپ نے جو اس دن کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی جائے گی کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ وقت جو موجود ہے، یہ عارضی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس کے اندر آخرت کے تعلق سے کام کرنے کی کوشش کریں، آخرت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہم سب سے زیادہ دھوکے میں پڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے ہیں، کس کو کرتے ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہیں کہ اے سوچو غور کرو کہ تم دنیا میں
ایک مسافر کی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرو یا راستہ پار کرنے والے کی طرح زندگی بسر کرو. ایسا نہ سمجھو کہ دنیا ہمارے لیے بالکل مکمل طریقے سے یہی سب کچھ ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے. نہیں، بلکہ دنیا کے اندر ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی بسر کرو. دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں. میری حیثیت تو دنیا میں محض اس سوار کی طرح ہے، اس مسافر کی طرح ہے جو راستہ چلتے ہوئے کسی سائے کے نیچے ٹھہر جائے، کچھ دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے. یہی دنیا کی حیثیت ہے. عزیز ساتھیوں، ہمیں دنیا کے بارے میں بالکل کچھ بھی فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر فکر کرنی ہے تو ہمیں آخرت کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے، امیر المؤمنین کے تعلق سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے عرض کرتے ہیں جن کا نام ضرار اسدی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ان کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائیے، کچھ اوصاف بیان کیجئے ان کے تعلق سے کہ ان کے اندر کیا چیز پائی جاتی تھی. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ ان کو کہتے ہوئے سنا. جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تو آپ بالکل رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ کیا بیان کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اے دنیا تو مجھے رجھانے والی ہے، تو مجھے فریفتہ کرنے والی ہے، میں تیرے اوپر فریفتہ نہیں ہونے والا ہوں. تو دور ہو جا، تو بہت دور ہو جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب تیری طرف رجوع کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بیان فرمایا کہ تیری عمر بہت چھوٹی ہے، یعنی اے دنیا تیری عمر بہت چھوٹی ہے، تیرا عیش بالکل حقیر ہے، تیرے خطرات بہت زیادہ ہیں، ہائے اور زیادہ راہ کی تیرے اندر بہت کمی ہے، سفر کی دوری ہے اور اسی طریقے سے راستے کی وحشت انگیزی ہے. یہ کس نے بیان فرمایا؟ ایک صحابی نے فرمایا جو امیر معاویہ کے سوال پر انہوں نے بیان فرمایا. تو اس پر انہوں نے جواب کیا دیا؟ جب انہوں نے اس چیز کو سنا تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ان کے پاس آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ رونا شروع کر دیے، ان کے آنکھیں بھی آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ایسے ہی تھے، یعنی جو صفات انہوں نے بیان فرمائے ہیں یہ ساری صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. اور معاملہ کیا تھا کہ دنیا کی کوئی حقیقت یا کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں تھی. ان کے سامنے اگر کچھ تھا تو آخرت موجود تھا. اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کو ان کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، ان کے بارے میں سوچئے، غور کیجئے. ایسے ایسے صحابی موجود ہیں جن کی زندگی کے اندر ہر طرح کے سارے ساز و سامان، سارے عیش و عشرت کے ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے فکر آخرت آ جاتی ہے ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ مکے میں تھے ان کے پاس اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی جتنی بھی چیزیں آپ سوچ سکتے ہیں، لباس کے تعلق سے، جائیداد کے تعلق سے، خوشبو کے تعلق سے اور دوسری اور چیزوں کے تعلق سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی تھا، لیکن جب ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تڑپ آ جاتی ہے اور فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے چھوڑ کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو ان کے جسم پر کیا ہوتا ہے؟ ایک کھال ہوتی ہے جس سے وہ اپنے سطر کو ڈھکے ہوتے ہیں. مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کی نظر مصعب کے اوپر پڑتی ہے، کہتے ہیں مصعب یہ کون سی حالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام چیزوں کو ترک کر دیا ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی ہے، آخرت کی فکر دامنگیر ہو گئی ہے، اب ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل دنیا سے بے نیاز آپ ہو گئے ہیں، آپ کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے. تو آپ غور کیجئے دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں جس کے لیے ہم اور آپ دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں،
दिन और रात एक किए जा रहे हैं, हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया बनाने में लगे हुए हैं। और जब आँख हमारी बंद हो जाएगी तो ये सारी की सारी चीज़ें यहीं धरी की धरी रह जाएंगी, इसका कोई सवाब कोई चीज़ हमको मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग आखिरत की फ़िक्र करें। और यही चीज़ आप देखेंगे कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देख लीजिए, जबकि आप मासूम अनिल ख़ता होते हैं, आपके पास गुनाह नहीं होते, आपके पास कोई ख़ताएँ नहीं होती, तमाम गुनाहों से आप मुबर्रा हैं, सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ताल्लुक़ से फरमाया व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, आपके लिए तो हम लिख ही नहीं सकते। फरिश्ते हर शख्स के आमाल के एतबार से आमाल के हिसाब से उनके सवाब को लिखते हैं, उनके अज्र को लिखते हैं, लेकिन जब मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उनके लिए तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इतने ज़्यादा अज्र है, इतने ज़्यादा सवाब हैं कि हम उसका शुमार किया ही नहीं जा सकता है। आप देखिए, गौर कीजिए कि आपको आखिरत की फ़िक्र इतनी खाई जा रही है, रात को उठ करके आधी रात से लेकर के आखिरी रात तक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हैं, दुआओं में मशगूल हो जाते हैं, कब्र के अज़ाब से पनाह तलब करते हैं, कब्र के अज़ाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करते हैं। और दूसरी रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। इबादत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। ये नहीं कि आपको परेशानी है, लेकिन अल्लाह को खुश करने के लिए, फ़िक्र की, आखिरत की फ़िक्र के लिए आप बिल्कुल परेशान रहते हैं। और यही मामला माई आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं हदीस के अंदर कि आप सबसे ज़्यादा परेशान इसी मामले को लेकर के रहा करते थे कि आखिरत के ताल्लुक़ से हमेशा यही दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री व अज़ाबिन नार, कब्र के अज़ाब से और जहन्नम के अज़ाब से आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी तलब करते हैं और अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं।